فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، گرامی قدر دینی بھائیو، آج کی مجلس میں عام روٹین میں جو درس یا تقریریں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عبر اور کچھ نصیحتیں رکھنا چاہتا ہوں. آج کچھ تجربے اور کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر حق بات کو سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیو، انسانی زندگی ایک تجربہ گاہ ہے. اس دنیا میں انسان کے اوپر بہت سے ایسے حالات اور بہت سے ایسے واقعات گزرتے ہیں جو انسان کو سبق حاصل کرنے، انسان کو درس لینے، انسان کو عبرت حاصل کرنے اور اس سے بڑھ کر کے انسان کو اپنے محاسبے کی دعوت دیتے ہیں. یہ دنیا عجائب گاہ ہے. عجیب ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ہم اسے غلط سمجھنا شروع کرتے ہیں یا اسے غلط رخ دے دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بہت سی جگہ ایسے ہمارے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حادثات کا ذکر فرمایا ہے جو عجیب اور غریب ہیں، اور ان کے ذکر کا جو مقصد ہے اصل یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے دو ایک ایسے واقعات اور حادثات جس سے میں ہو سکتا ہے بعض کا میری زندگی سے بھی ایک تعلق ہو اور بعض کا قابل ثقہ اور قابل اعتماد لوگوں کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں اسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ ہمیں اور آپ کو ان سے کیا سبق اور کیا عبرت لینی چاہیے. دیکھیے ساتھیوں، سب سے پہلی چیز، سیریا شام کے ایک بڑے مشہور داعی ہیں، اور یوٹیوب پر آپ جائیں، نیٹ کے اوپر جائیں تو ان کے سینکڑوں ہزاروں بیانات موجود ہیں. وہ ہیں ڈاکٹر راتب النابلسی. انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ایک بڑے ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، ایک اچھے ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. ایک مجلس میں اس نے اپنی ایک آپ بیتی سنائی. کس نے؟ ڈاکٹر نے. وہ بیان کرنے لگا کہ جن دنوں میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو ایک بار میڈیکل کالج سے نکلا، روڈ پر آیا اور سواری کے انتظار میں کھڑا ہو گیا. اب چونکہ وہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، ایسے ہی مزاج اونچا رہا کرتا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، تو کہا کہ ایک سواری جہاں مجھے جانا تھا، آگے جانے کے لیے تیار تھی، میں اس سے طے کیا اور آگے کی سیٹ پر بیٹھ گیا. پیچھے 3 یا 4 لوگ بیٹھے تھے، ایک سواری کا اور انتظار تھا کہ وہ آئے، سواری لے تو ہم لوگ چلتے بنے. کہا اتنے میں ایک
دھاکڑ سا، ایک دبنگ سا، مچلتے ہوئے اکڑتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آتا ہے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ کہے، جہاں میں بیٹھا تھا گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے کھینچ کر نکال کے باہر کیا اور میری جگہ بیٹھ گیا، میری جگہ بیٹھ گیا، اور اس کا ساتھی پیچھے بیٹھا اور ڈرائیور سے کہا کہ چلو، اور چلتا بنا۔ کہا کہ مجھے بڑا تعجب اور غصہ آیا کہ مجھ سے کہتا کہ ہاں بھائی اتر جاؤ تو شاید میں بات مان لیتا، لیکن یہ دادا گیری، گنڈا گردی کہ دروازہ کھول کر کے مجھے نکالا، اپنے بیٹھ گیا اور چلتا بنا۔ کہا مجھے اتنا غصہ تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تو مجھے قتل کر دیتا اس کو۔ خیر بات غصے کی بات ہے ہی۔ کہا کہ بس خیر، چلا گیا۔ کہا مجھے 2 گھنٹے انتظار کرنے پڑے ہیں اگلی سواری کے لیے۔ کتنے؟ 2 گھنٹے انتظار کرنے پڑے ہیں اگلی سواری کے لیے۔ جب میں اگلی سواری پر بیٹھا، وہ تو چھوڑ کر کے چلا گیا، اگلی سواری پر بیٹھا اور جا رہا ہوں راستے میں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پلٹ گئی ہے۔